اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. یہ آیت اس لیے تلاوت کی گئی کہ اس میں عقائد کا بیان ہے. جیسا سورہ فاتحہ پہلا سورہ ہے، اس میں بھی شروع کی آیتوں میں عقیدے کا بیان ہے، اور یہ جو دوسرا سورہ سورہ بقرہ ہے، اس کی ابتدائی آیتوں میں بھی عقیدے کا بیان ہے، اس لیے اس کو تلاوت کیا گیا. تو اس کا الف لام میم تو حروف مقطعات ہیں، اس کے بارے میں تو معلوم ہے سب کو. اب اس کے بعد جو آیت شریفہ ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. ذالک مانے وہ کتاب یعنی قرآن پاک، لا ریب، ریب کہتے ہیں شک کو، لا السلام ریب علیکم فیہ. آپا، تو جی حروف مقطعات کی تعریف ذرا بتا دیجیے آپا. ہم سب کلاس میں ہیں نا ابھی، تو بہت کم عمر بچیاں بھی ہیں اس میں، تو وہ اس کی ذات تعریف بتا دیجیے. اچھا، مقطعات کے معنی ہیں قطعہ قطعہ کر کے پڑھے جانے والے. تو الف، یہ الف لام میم الگ الگ پڑھتے، اس کو ملا کے علم بول کے نہیں پڑھتے، بلکہ الف کو الگ پڑھتے، لام کو الگ، میم کو الگ. تو الگ الگ پڑھنے کو عربی میں بولتے قطعہ، قطعہ کر کے پڑھنا بولتے. اس کی جمع مقطعات ہے. حروف مقطعات یعنی قطعہ کر کے پڑھنے والے حروف ملا کے نہیں پڑھتے. جیسا کہ الف لام میم صاد ہے، تو علم الف لام لم میم لم سے بول کے نہیں پڑھتے، اس کو الگ 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 پڑھتے، اس لیے اس کو مقطعات کہتے ہیں. تو الف لام میم، یہ اس کے بارے میں یہ ہے کہ اس کی یہ ایسے الفاظ ہیں جو اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے معنی جانتے ہیں. عوام کو اس کے معنی سمجھنے کے لیے کہ کوئی بات نہیں بتائی گئی ہے، تو اس لیے اس کو مخفف رکھا یعنی چھپا ہوا رکھے، اس کے معنی کو چھپا ہوا رکھا گیا ہے. تو اس کے بعد ارشاد ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. ریب کے معنی شک ہے. تو اللہ تعالیٰ جب قرآن نازل فرمائے تو قرآن کا تعارف دیے ہم سب کو کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں ذرہ بھی شک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. جتنی باتیں لکھی ہوئی ہیں اس میں عقائد اور اعمال کے بارے میں، سب بے شک اللہ کا کلام ہے. اور اس کے ساری باتوں کو جس میں آخرت کا ذکر ہے، قیامت کا ذکر ہے، تمام باتوں میں کوئی شک نہیں. بے شک یہ کتاب تمام قسم کے شک و شبے سے پاک ہے. اب اس کے بعد توحید اس کا عقائد کے بیان میں پہلی بات یہ ہے کہ ایک ہے اسلام، ایک ہے ایمان. ایمان کے معنی صرف یقین رکھنا ہے، اسلام کے معنی ہے فرما برداری کرنا. اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات کی فرما برداری کرنے کا نام اسلام ہے، اور صرف تمام باتوں کو یقین رکھنے کا نام ایمان ہے. اور دونوں کے مجموعے کا نام دین ہے. دین بولے تو اس کے اندر ایمان بھی آ گیا، اسلام بھی آ گیا. تو اب اس ایمان کے بارے میں تو بتایا جا چکا ہے. اب اسلام کے ارکان کے بارے میں سماعت فرمائیے. اسلام کے 5 ارکان ہیں. ارکان مانے رکن، جو اہمیت رکھتا ہے. رکن کے معنی اہمیت رکھنے والی چیز. تو اسلام میں 5 باتیں اہمیت رکھنے والی ہیں. نمبر 1 ہے توحید و رسالت کا اقرار کرنا. توحید مانے اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، اور رسالت کے معنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول دل سے یقین کرنا، جاننا. اس کا دل میں یقین کرنا اور زبان سے اقرار کرنا. اگر کوئی ایمان قبول کرنے والا ہے، ایمان قبول کیا ہے، تو اس کے وہ اگر صرف لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کئی بار پڑھ لے
تب بھی وہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک کہ محمد رسول اللہ نہ کہے وہ مومن ہو نہیں سکتا، ایماندار نہیں ہو سکتا۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کلمے کا دوسرا جز ہے۔ پہلا جز ہے اللہ ایک ہے، دوسرا جز ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اب دوسرا رکن ہے اسلام کا نماز پڑھنا۔ نماز کے بارے میں روزانہ 5 مرتبہ نماز پڑھنا فرض ہے، اوقات کے تعین کے ساتھ۔ تیسرا رکن ہے رمضان کے روزے رکھنا۔ سال میں 1 مہینہ ہے جو رمضان کا، اس میں روزے رکھنا ہر مسلمان عاقل بالغ پر فرض ہے۔ تمام ارکان ہر مسلمان عاقل بالغ پر فرض ہے۔ چوتھا رکن ہے زکوٰۃ دینا، وہ بھی سال میں 1 بار، جو مقررہ نصاب ہے۔ انشاءاللہ آئندہ اعمال کے بارے وقت زکوٰۃ کی تفصیلی مسائل آپ کو سنائے جائیں گے۔ 5واں رکن ہے حج کرنا، بشرط قدرت عمر بھر میں 1 مرتبہ فرض ہے، اور زکوٰۃ اور روزے سال میں 1 مرتبہ فرض ہے، اور نماز روزانہ 5 مرتبہ فرض ہے۔ تو جتنا انسان کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ اتنے احکام دیے ہیں، جو بندے نہیں کر سکتے ویسا کوئی حکم اسلام کا ہے ہی نہیں۔ جو بندوں پر بڑا بار ہوتا ہے وہ کیسے کر سکیں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ اور احکام اسلام جو بندوں کو فرض ہے، بندوں کے لیے اس کے درجے ہیں۔ پہلا درجہ ہے فرض، دوسرا واجب، تیسرا سنت، چوتھا مستحب، 5واں حلال، 6واں حرام، 7 نمبر مکروہ، اور 8 نمبر مباح۔ سب کی تعریف ابھی آپ کو میں سناؤں گی۔ تو اسلام کے جو احکام ہیں اس کے مدارج ہیں۔ تو پہلا درجہ فرض کا ہے۔ فرض وہ حکم ہے جو قرآن میں صاف الفاظ میں اوقات کے تعین کے ساتھ بیان کیا گیا۔ اس کو دلیل قطعی بھی کہا جاتا ہے، اور اس دلیل قطعی سے ثابت ہے، یعنی دلیل قطعی کے معنی جو قرآن سے ثابت ہے۔ قرآن میں بڑی تفصیل کے ساتھ اوقات کے تعین کے ساتھ جو چیزیں مقرر ہیں وہ فرض ہیں۔ اس کا انکار کرنے والا کافر ہے، اور جو بھی فرائض کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ بلا عذر ترک کرنے والا فاسق و مستحق عذاب شدید ہے۔ بلا عذر ترک کرنے والا یعنی نماز وغیرہ اگر کوئی بلا عذر کے چھوڑ دے تو وہ فاسق ہے، وہ مستحق عذاب شدید ہے۔ دوسرا درجہ واجب کا ہے۔ واجب وہ ہے جو دلیل ظنی سے ثابت ہو۔ دلیل ظنی کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اور احادیث سے مبارکہ سے ثابت ہے، مگر قرآن میں صاف کھلے الفاظ میں، جیسا بین الفاظ میں فرائض کا ذکر ہے، اوقات کے شرائط کے ساتھ ذکر ہے، وقت کا تعین کے ساتھ ہے، ویسا نہیں ہے، بلکہ اس کو ایسے الفاظ ہیں جو مبہم ہے، کھلے صاف بین الفاظ نہیں ہے، تو اس کو دلیل ظنی کہتے ہیں۔ اور احادیث میں اس کی تشریح، احادیث سے تو مکمل کھلے الفاظ میں ثابت ہے، وہ واجب ہے۔ اس کا منکر کافر نہیں، لیکن اس کا انکار کرنے والا اور بلا عذر چھوڑنے والا فاسق اور مستحق عذاب ہے۔ تو اب واجب کی تھوڑی مثالیں میں عرض کروں گی۔ واجب مطلب جیسا نماز وتر ہے، واجب جیسا کہ قربانی کا دینا ہے، واجب نماز عیدین ہے۔ تو یہ چیزیں جس کو واجب کہا جاتا ہے، فرض کے بعد واجب کا درجہ ہے، مگر قریب واجب فرض کے قریب ہے، اتنا ایسا ہے واجب حکم۔ اور اس کے بعد جو حکم ہے وہ سنت ہے۔ تو سنت وہ مبارک کام ہے جس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو، اور اس کا کرنے والا ثواب پائے گا، اور بلا عذر چھوڑنے اور ترک کرنے کی عادت کرنے والا مستحق عتاب وہ گناہگار ہو۔ عتاب کے معنی غصہ، جس پر غصہ کیا جاتا ہے۔ تو سنت وہ مبارک کام ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو،
اس کا کرنے والا ثواب پائے گا، اور بلا عذر چھوڑنے یعنی ترک کرنے کی عادت کرنے والا مستحق عتاب وہ گناہگار ہے۔ چوتھا حکم ہے مستحب۔ مستحب وہ ہے جس کے کرنے پر ثواب ہو لیکن نہ کرنے پر کوئی عذاب نہیں، اس کو نفل بھی کہتے ہیں۔ نفل نماز یا نفل روزہ اگر کوئی رکھ لے تو اس کو بہت ثواب ہے، اور اگر کوئی چھوڑ دے تو گناہ نہیں۔ مگر نفل نماز اور نفل روزے کے بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ کوئی شروع کرنے سے پہلے وہ نفل ہے، سمجھو روزہ ہے، آپ شروع کرنے سے پہلے نفل ہے، وہ آپ شروع کر کے روزے کی نیت کر دیے بعد اب اس کا درجہ فرض کے برابر ہو جاتا، یعنی جس طرح فرض کے لیے احتیاط کرتے ہیں، جس روزہ ٹوٹ جاتا ہے احتیاط کرتے ہیں، ویسا ہی احتیاط کرنا ہے۔ اگر کوئی آدھا دن گزرنے کے بعد نفل تو تھا اب میں چھوڑ دوں گا اس کو اور میں کھانا پینا شروع کر دیں گے، ایسا کوئی اختیار باقی نہیں رہتا، فرض کے برابر ہو جاتا اس کا حکم، توڑنے پر فرض روزے کو توڑنے کے جیسی بات ہو جاتی۔ فرض روزے کو توڑنے کی نہیں، فرض روزے کے تو بہت بڑی بات ہو جاتی، بہرحال روزہ توڑنے کا گناہ ہو جاتا۔ روزے کو شروع کرنے کے بعد کوئی نفل کم نفل نہیں رہتا، شروع کرنے سے پہلے نفل، جیسا کہ نماز ہے، اگر کوئی 2 رکعت نماز کی نیت باندھ لیے وہ نفل ہے، آپ نفل پڑھ رہے ہیں، آپ کے لیے کوئی بھی نماز توبہ نماز حاجت پڑھ رہے ہیں، شروع کرنے سے پہلے نفل ہے۔ اگر آپ شروع کر دیے بعد 1 رکعت کے بعد اب آپ کا دل نہیں چاہ رہا کوئی کام یاد آ گیا تو اٹھ کے چلے گئے، یہ ایسا نہیں کر سکتے، شروع کرنے کے بعد اس کا درجہ فرض کے برابر ہو جاتا، ایسا ہے۔ اب حلال وہ چیز جس کا ذکر دلیل قطعی سے درست و جائز ہو، دلیل قطعی مانے وہی بات جو فرض کے لیے ذکر کیا گیا ہے، تو اس کو وہ چیزیں جس کو حلال کہتے ہیں وہ چیزیں قرآن سے ثابت ہیں، جس کو ہم حلال ہے ہمارے پاس، اور حرام وہ ہے جس کا کرنا دلیل قطعی سے منع ہے۔ دلیل قطعی کے معنی قرآن میں کھلے الفاظ میں جس کا ذکر ہو، وہ ممنوع و ناجائز ہو، وہ ناجائز ہے، اس کو حلال جاننے والا کافر، یعنی حرام چیزوں کو حلال جاننے والا کافر ہے، اتنا بڑا گناہ ہے۔ بعض لوگ کوئی شراب پی لے، کوئی سود کھا لے اور یہ بولے کہ کیا ہوتا کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی ایسا، تو حلال سمجھنے والا کافر، اور اس کا ارتکاب کرنے والا یعنی وہ کام کرنے والا فاسق اور مستحق عذاب شدید ہے۔ جو چیزیں حرام ہیں اس کو جاننا ضروری ہے، انشاءاللہ آئندہ اعمال کے بارے میں باب میں وہ تمام باتیں آ جائیں گی۔ مکروہ وہ ہے جس کی ممانعت دلیل ظنی سے ثابت ہو، جس طرح کے واجب کا حکم ہے کہ قرآن میں ہے اور احادیث مبارکہ میں تو کثرت سے ہے، مگر بین کھلے ہوئے الفاظ میں نہیں ہے، مبہم الفاظ میں ہے، اس کو مکروہ کہا جاتا ہے۔ مباح وہ کام جس کا کرنا اور نہ کرنا دونوں برابر ہے، یعنی کرنے میں ثواب نہیں اور نہ کرنے میں عذاب نہیں۔ ایسے بھی بہت سے کام رہتے ہیں کہ جس کا کرنے سے کوئی ثواب نہیں ہے اور نہیں کرنے میں سے کوئی عذاب نہیں ہے، ایسا۔ ایمان اور اسلام دونوں کے مجموعے کا نام دین ہے۔ اور ان تمام باتوں کو یقین رکھنا اور دل و جان سے اس پر ایمان لانا یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اب چند گناہ کا ذکر ہے، کفر کی تعریف اور شرک کی تعریف۔ شریعت میں ایمان کی ضد کا نام کفر ہے، یعنی ایمان کا جو اپوزٹ ہوتا اس کا نام کفر ہے، یعنی ایمان کے تمام باتوں کا کفر کے لفظی معنی ہے انکار کرنے والا، انکار کرنے ایمان کی باتوں کا انکار کرنے والے کو کافر کہا جاتا ہے۔ اور جن چیزوں کی دل سے تصدیق اور زبان سے اقرار کرنا واجب ہے، ان کا انکار کرنا کفر ہے، اور انکار کرنے والا کافر کہلاتا ہے۔ وہ خاص سب چیزوں کا انکار کرے یا کسی ایک چیز کا بھی زبان سے انکار کرے گا
تو وہ لفظ دل زبان سے نکالے تو وہ اور دل میں یقین نہ رکھے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ کفر نہایت ہی بری چیز ہے، اس کا ارتکاب کرنے والا کافر ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔ انسان کو نعمت ایمان حاصل ہونے کے بعد اس کا شکر بجا لانا اور اس کے تمام شرائط کو ادا کرتے رہنا اور اس کے زوال سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ بس ہر مسلمان پر لازم ہے کہ ہمیشہ کفر کے اقوال و افعال سے بچتا رہے اور یاد رکھے کہ کلمات کفر کا قصداً زبان سے نکالنا، خواہ مذاق سے ہو، دل لگی سے ہو یا کسی کے نقل کرنے میں ہو، یہ نکالنا آدمی کو کافر بنا دیتا ہے۔ اگر احیاناً انہیں اتفاقاً کوئی کلمہ کفر نادانستہ زبان سے نکل جائے تو اور بات ہے، اس صورت میں بھی فوراً توبہ کر لینی چاہیے اور دوبارہ تجدید ایمان کرنا چاہیے۔ تجدید ایمان یعنی ایمان کو پھر سے اقرار کرنا، پھر سے کلمہ توحید پڑھنا۔ کلمات کفر یہ ہے جن سے آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ چند اہم باتیں سنائی جاتی ہیں۔ باتیں تو بہت ہیں، یہاں پر بطور نمونے کے چند باتیں عرض کی جائیں گی۔ ان سے اور ان کے مثل دوسرے کلمات سے بچنا چاہیے، یہ کلمات سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔ پہلا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جناب پاک میں بے ادبی کرنا یا برا بھلا کہنا۔ بعض لوگ کسی کے پاس انتقال اگر کسی کے گھر میں ہو جائے تو جاتے ہیں تو ایسے الفاظ کہہ دیتے ہیں ان کی ہمدردی میں، نعوذ باللہ، جیسا کہ اللہ نے ظلم کیا، اللہ ایسا نہیں کرنا تھا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ اس قسم کے الفاظ کہنا یہ اللہ تعالیٰ کی شان میں بے ادبی ہے اور اس لیے کفر کلمات میں شامل ہے۔ اگر ایسا کسی کی زبان سے نکل گیا تو فوری توبہ کرنا اور کلمہ پڑھ لینا چاہیے۔ پیغمبروں میں سے کسی پیغمبر کی شان میں بے ادبی کرنا بھی کفر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب مقدس میں گستاخی کرنا بھی کفر ہے۔ آپ کے چہرے مبارک میں یا اوصاف شریفہ میں سے کسی وصف میں یا آپ کے احکام کے کسی حکم میں کوئی عیب نکالنا اور اس کا مذاق اڑانا بھی کفر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب مقدس میں گستاخی کرنا بھی کفر ہے۔ یہ قرآن سے ثابت ہے، جیسا کہ آیت شریفہ ہے قرآن کی، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی حبطت اعمالکم ولکن لا تشعرون۔ غالباً یہ سورہ حجرات کی آیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ لا ترفعوا اصواتکم، رفع مانے بلند کرنا، لا ترفعوا نہ بلند کرو، نہ اونچی کرو، اصواتکم اپنی آوازوں کو، صوت بولتے آواز کو، اصوات اس کی جمع ہے۔ لا ترفعوا اصواتکم نہ بلند کرو اپنی آوازوں کو، فوق صوت النبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر بلند مت کرو۔ لا ترفعوا فوق صوت النبی حبطت اعمالکم، تمہارے تمام اعمال ضائع کر دیے جائیں گے۔ حبطہ مانے ضائع ہو جانا، تمہارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے، ایسا ضائع کیے جائیں گے کہ تم کو خبر بھی نہ ہوگی۔ تو اب سوچنے کی بات ہے کہ اعمال ضائع کب ہوتے ہیں؟ صرف مرتد کے اعمال ضائع ہوتے ہیں، اس کے سوا کسی کے اعمال ضائع ہونے کا ذکر احکام میں اسلام میں نہیں ہے۔ اگر کوئی مرتد ہو جائے تو اس کے اعمال ضائع ہوتے ہیں۔ دوسرا، گستاخ رسول کے اعمال ضائع ہوتے ہیں، جو بھی اعمال ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بولتا، اب اس وقت اگر کوئی مدینہ شریف میں موجود ہے یا اللہ نصیب کرے جانا تو مدینہ شریف میں، مسجد شریف میں اگر آپس میں کوئی بلند آواز سے بات کرے تو وہی حکم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود ہیں۔ قرآن کی کئی آیاتوں سے یہ ثبوت ہے کہ انبیاء تمام انبیاء اپنے مقام پر اپنے مزار میں زندہ ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے مقام میں زندہ ہیں، ہمارے آنکھوں سے پردہ ہے۔ وہ بڑی تفصیلات ہیں، اس کو کبھی عرض کیا جائے گا۔ خیر، تو اب سمجھانا یہ چاہ رہی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر کوئی بڑی آواز سے بات کرے، سامنے بول تو آج بھی وہی حکم ہے۔ تو
وہ اس کے عمل ضائع ہو جائیں گے. جیسا کہ مرتد یعنی اسلام، مرتد مانے اسلام کو چھوڑ دینے والا. تو یہ سامنے بات کرنا کوئی شرک نہیں ہے، ظاہر میں کفر نہیں ہے، مگر یہ بے ادبی رسول ہے. تو بے ادبی کے بارے میں لکھا ہے کہ بے ادب رسول کا قتل جائز ہے. اس کی بڑی تفصیل ہے بات کی. لہٰذا اتنی بڑی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم پر کوئی حدیث مبارک سننے پر اس کے اوپر اعتراض کی بات، اس کا مذاق اڑانے کی طرح کی بات اس قسم کے کرنا بہت بڑا گناہ ہے. لوگ اس کی طرف توجہ عام طور پر نہیں ہوتی ہے توجہ لوگوں کی. تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بات میں بھی کوئی عیب نکالنا، اعتراض کرنا بہت بڑا گناہ ہے. چوتھی بات یہ ہے کہ قرآن شریف کی کسی آیت کا انکار کرنا یا اس کے ساتھ بے ادبی کرنا. بعض لوگ قرآن کی بعض آیتوں کے بارے میں بھی یہ کیسا ہے، وہ ایسے اعتراض کی قسم کی بات کر دیتے ہیں. احکام شرع سے کسی حکم کا انکار کرنا، احکام شرع کے پورے حکم میں سے انکار کرنا یا حقارت کرنا یا اس کا مذاق اڑانا. شریعت کے احکام کا بعض لوگ مذاق بھی اڑاتے ہیں، اللہ سب کو ہدایت دے. تو مذاق اڑانا بھی کفر ہے، کافر ہو جائیں گے. حرام قطعی کو حلال یا حلال کو حرام سمجھنا بھی کفر ہے. ماہ رمضان کے آنے پر یہ کہنا کہ یہ کیا مصیبت آ گئی سر پہ، یا نماز پڑھنے کی ہدایت دینے والے کو یہ کہنا کہ تم نے جو اتنی نمازیں پڑھی کیا پایا اور ہم نہیں پڑھے تو ہم کو کیا نقصان ہوا. اس قسم کی باتیں کرنا کفر میں داخل ہے. حالت غضب یعنی غصے وغیرہ میں یہ کہہ دینا کہ فلاں کام کرنے کا اللہ بھی حکم دے تو میں نہیں کروں گا. ایسی قسم کی باتیں کرنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر کوئی حرام کام کرنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر کوئی اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم بول کے شراب پی لے تو وہ کافر ہو جاتا ہے. گناہ خواہ صغیرہ ہو یا کبیرہ، اس کو جائز و حلال سمجھنا یا گناہ کبیرہ کو حقیر جاننا، یہ خیال کرنا کہ اس کے کرنے سے کیا ہوتا، ایسی باتیں کرنے سے بھی انسان کافر ہو جاتا ہے. اور کسی نجومی یا پنڈت وغیرہ سے غیب کی باتیں دریافت کرنا اور یقین کرنا کہ فلاں جانے فلاں صاحب جو ہے بڑی غیب کی باتیں بتاتے ہیں، یہ بھی کفر ہے. چیچک نکلنے پر مورت بنا کر پوجا کرنا، یہ پہلے زمانے میں ہوتا تھا کہ اکثر لوگ چیچک نکلتے تو کیا کوئی نان مسلم کو پیسے وغیرہ دیتے تھے. ابھی بھی بعض لوگ کر رہے ہیں اس قسم کی بات. بعض علماء نے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہونے یا اس کے غضب سے بے خوف ہو جانے کو بھی کفر شمار کیا ہے. اور کسی کلمہ گو مسلمان کو خواہ وہ کیسا ہی فاسق و فاجر ہو کافر نہیں کہنا چاہیے. کتنا بھی گناہگار وہ گناہگار ہے مگر کافر نہیں ہوتا تا وقت کہ کفر کی کوئی بات زبان سے نہ نکالے یا کفر کی علامت اس میں نہ دیکھ لے. یہ مختصر باتیں ہیں جو کفر کی تعریف میں پیش کی گئی ہیں. اب یہ بولنا ہے اس کے بارے میں کہ اگر کسی سے کفر کلمات نکل گئے تو ان کا نکاح بھی ٹوٹ جاتا. ان کو دوبارہ تجدید نکاح بھی کرنا ہے اور تجدید ایمان بھی کرنا ہے. پہلے تجدید ایمان کرنا، اس کے بعد تجدید نکاح کرنا. اب تجدید نکاح کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ قاضی صاحب کو بلا کے بڑے اہتمام سے کرنا ہے، بلکہ شرائط نکاح پورے ہو جائے تو کافی ہے. شرائط نکاح جو ہے وہ یہ ہے کہ 2 گواہ موجود ہونا ہے اور دونوں جس میں نکاح ہونا ہے میاں بیوی وہ دونوں موجود رہنا ہے اور مہر کا تعین کرنا ہے. اور یہ کر کے 2 گواہوں کے سامنے مرد آدمی یہ کہے کہ میں تم سے نکاح کیا اور عورت کہے کہ میں قبول کر لی. یہ الفاظ زبان سے ادا کرنا ہے تو یہ تجدید نکاح ہو جاتا ہے. گھر کا گھر میں تجدید نکاح کے مطلب یہ نہیں کہ کوئی قاضی وغیرہ کو بلا کر باضابطہ نکاح پڑھانا چاہیے، یہ ضروری نہیں ہے، مگر مہر کا ذکر کرنا ضروری ہے. یہ تو کفر کی باتیں ہو گئی. اب تھوڑی شرک کی تعریف سماعت فرمائیے. کسی اور کو اللہ تعالیٰ کے برابر سمجھنا، اللہ کی ذات یا اللہ کی صفات میں برابر سمجھنا شرک ہے.
ذات کا تو سوال ہی نہیں ہو سکتا ہرگز. بعض لوگوں سے جو شرک کی قسم ہو جاتی ہے وہ صفات میں ہوتی ہے, یا مثال اور یا عبادات میں کسی کو اللہ تعالیٰ کے برابر کا سمجھنا بہت بڑا شرک, تو بہت بڑا گناہ ہے جس کا مرتکب مشرک کہلاتا ہے. وہ کبھی بخشا نہیں جائے گا بلکہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا. تو اس میں عبادت میں شریک کرنا ہے. مثال کے طور پر آج کل بہت سننے میں آ رہا ہے کہ بہت سے لوگ دوسروں کے نام کا روزہ رکھ رہے ہیں. جو عبادات ہیں, ہر عبادت صرف اللہ کے لیے ہے. کوئی روزہ رکھ رہے ہیں, 16 سیدوں کا روزہ رکھ رہے ہیں, ایسی باتیں سننے میں آ رہے ہیں, تو وہ شرک ہو جاتا ہے. یعنی اللہ کے برابر کسی کو سمجھ لینے کی بات ہو جاتی ہے. جو عبادت میں کسی کو شریک کرنا, جب لوگوں کو روکنے پر یہ کہا لوگوں نے کہ 16 سیدوں کا روزہ مت رکھیے, گناہ ہے, تو ایک صاحبہ بولے کہ وہ کاما بن رہے ہیں, اس سے ہم لگا رکھے تو ہمارے اتنے کاما بن رہے ہیں. اب ایسا اگر دیکھا جائے گا تو کافر مشرک بھی بولیں گا میں بتوں کے سامنے جا کے بیٹھتا ہوں, سجدہ کراتے ہوں, میرے کو اتنے کاما بن گئے, میرے کاروبار ہو گئے, میرے کو اولاد ہوگی, میرے کو سب خوشیاں ہو گئے, تو کیا ہم بھی وہی کام خدا نہ خواستہ کریں گے کہ بھئی وہاں بتوں کے پاس جھکنے سے بھی کاما بن جا رہے ہیں؟ ایسی بات ہرگز نہیں سوچنا چاہیے. اللہ سب کو بچائے شرک سے. شرک بہت بڑا گناہ ہے. مگر شرک ہو تو, اور شرک کی تعریف ابھی انشاءاللہ تفصیل سے عرض کی جائے گی. بعض لوگ ہر بات کو شرک شرک کہتے ہیں, ہر بات شرک نہیں ہے. جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک فرمایا, جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جس کا ذکر ہے کہ شرک ہے, وہی شرک ہے. باقی ہر کام اگر کوئی کرے تو وہ گناہ ہو جائے گا, گناہ کا کام ہے, ہو سکتا ہے, مگر شرک نہیں ہو سکتا. اور شرک کے بارے میں یقیناً یہ قرآن پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ مشرک کو نہیں بخشیں گے, باقی کے سب بڑے سے بڑے گناہگار کو بخش دیں گے. یہ بات زیادہ تر لوگ بہت بولتے ہیں کہ شرک کو نہیں بخشا جائے گا, شرک کو نہیں بخشا جائے گا. ہاں, نہیں بخشا جائے گا, تو آیت قرآن ہے. مگر اگر کوئی مشرک سچی توبہ کر لے اور اس کے بعد ہمیشہ کے لیے شرک سے بچ جائے, بچنے کا ارادہ کر لے اور آئندہ کبھی ویسا کام نہیں کرے, تو وہ مشرک بھی بخشا جاتا ہے, یقیناً بخشا جائے گا انشاءاللہ. اگر کوئی ایسا بولے خالی یہی ہے صرف شرک کو نہیں بخشتے, نہیں بخشتے نہیں. اگر مشرک مر گئے تو نہیں بخشتے, مگر توبہ کرے اور شرک چھوڑ دے تو یقیناً بخشا جائے گا. اگر یہ بات اگر بولے ذہن میں رہیں گی تو نعوذ باللہ صحابہ کرام سب پہلے مشرک تھے. اب پورے کے پورے اتنا بڑا درجہ کہ قرآن میں صحابہ کے مدارج بیان کیے گئے ہیں. تو ایسی بات نہیں ہے ہرگز. شرک سے توبہ کر لے, اور اگر شرک نہ بھی ہو تو اے اللہ اپنے دل کے یقین کے لیے یا ثبوت کے لیے کہ یا اللہ میرے سے اگر کچھ شرک ہوا ہے تو معافی, ہر گناہ کی معافی الفاظ کے بول کے, یا خدا کو تو معلوم ہے کہ ہم سے کیا کیا گناہ ہوئے ہیں. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کے برابر سمجھنا شرک ہے, کسی کو بھی اللہ کے برابر سمجھنا شرک ہے. اللہ کی صفات میں, اللہ کی ذات میں. صفات مانے اللہ تعالیٰ بڑا رحمان ہے, بے حد رحم کرنے والا ہے. کوئی دوسرے انسان کو بھی یہ سمجھ لے کہ بھی انہوں بھی بڑے رحمان ہیں. مہربان کا لفظ ایک الگ ہے, رحمان خاص اللہ کی صفت ہے. ایسا ہی کسی کو ستار سمجھ لے, کسی کو رزاق سمجھ لے کہ کوئی ہم فلاں اللہ, فلاں ولی اللہ, یا فلاں کوئی فلاں صاحب ہم کو نوکری دینے والے ہیں, انہوں ہی ہم کو رزق دیتے ہیں, انہوں ہی ہمارے پالنے والے ہیں, اس قسم کی باتیں, یا انہوں ہی ہمارے کو اولاد دینے والے ہیں, اس قسم کی باتیں کہنا یہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں شرک ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کی کل صفتوں میں سے یا کسی ایک صفت کو کسی مخلوق میں مستقل ثابت کرنا, مثلا کسی بزرگ وغیرہ کے بارے میں یہ نسبت رکھنا کہ وہ ہر چیز ہم کو کرتے ہیں اور غیب کی باتوں سے وہ واقف ہیں, ہمارے تمام حالات سے وہ باخبر رہتے ہیں, یا چھپی کھلی نزدیک دور کی تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں, یا نزدیک وہ دور کی باتوں کو سنتے ہیں, یا رزق روزی اولاد ملازمت عزت آبرو دینے یا مارنے دلانے یا آفت مصیبت کے دفع کرنے, نفع نقصان کے پہنچانے میں پورا اختیار و قدرت رکھتے ہیں. اس طرح کا عقیدہ رکھنا یہ شرک ہے, یہ بہت بڑے گناہ ہے. البتہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے بعض خاص بندوں کو بعض خاص صفتیں عطا فرمائی ہیں.
اللہ کی عطا سے ایسا علم دیا ہے اللہ تعالیٰ جو دوسروں کو حاصل نہیں ہوتا عام طور پر. تو یہ باتیں الگ قسم کی ہیں. اور اللہ شرک کی تعریف میں ایک یہ بھی ہے کہ عبادت میں کسی کو شریک کرنے کی صورت یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنا. سجدہ کرنا بات الگ ہے اور جھکنا بات الگ ہے. اگر کوئی اپنے بزرگوں کو سلام کرنے کے وقت ذرا سا کوئی جھک جائے تو وہ شرک نہیں ہوتا. خدا سمجھ کر جھکنا شرک ہے. خالی سر کا جھکانا خلیل طور پر وہ شرک. پورا سجدے کی طرح سجدہ کرنا تو بے شک بہت بڑا گناہ ہے، شرک ہے. اللہ کے سوا کسی کے نام پر جانور ذبح کرنا یہ شرک ہے. ویسا تو نہیں کرتے ہوں گے کیونکہ اگر کوئی منت بھی کرے تو منت بھی نہیں کرنا چاہیے جانور ذبح کرنے کی، مگر ذبح کرتے وقت تو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ لیتے، پھر وہ ذبیحہ حلال ہے، کھا سکتے ہیں. اللہ کے سوا کسی کے نام لے کر جانور چھوڑنا. بعض لوگ کوئی جانور چھوڑ دیتے ہیں، بکرا بکری کچھ بھی پال کر کے یہ ہم فلاں کی نیاز کریں گے، ان کے نیاز کے لیے ہم یہ جانور چھوڑ رہے ہیں. اس طرح چھوڑنا یہ بھی شرک میں داخل ہے. اس طرح کوئی جانور کو نام لے کر نہیں چھوڑنا چاہیے. ہاں اگر کسی کے نیاز سے شریف کرنا ہے، نیاز یعنی فاتحہ 11ویں شریف کی فاتحہ یا ربیع الاول کی فاتحہ میں کوئی یہ بکرا کاٹ کر اس کو فاتحہ کرے تو وہ جائز ہے، اس واسطے کہ بکرا تو کاٹتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر بول کے کاٹتے ہیں. ایک بات. دوسری بات، جیسا کہ ہمارے پاس مہمان آئے تو ہم بھی مرغی کاٹ کر دعوت کرتے ہیں. بھلا صاحب آئے ہیں ان کے لیے مرغی کاٹتے ہیں. کوئی فلاں دعوت کرنا ہے، فلاں بڑی کوئی دعوت کرنا ہے تو بکرا کاٹ کر ہم دعوت کرتے ہیں ہمارے رشتے داروں کی. ہمارے گھر میں بچوں کا رسم ہو رہا، کچھ بھی ہو رہا تو بکرا کاٹ دیے. تو یہ بکرا کاٹنا ایسا شرک نہیں ہوتا. یہ تو دعوت کے لیے ہمارے رشتے داروں کے لیے کاٹ رہے ہیں تو یہ چیز الگ ہے. تو لہذا اللہ کے سوا کسی کے نام پر ذبح کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ذبح کرتے وقت اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا جائے. یہ تو بہت بڑا شرک اور بہت بڑا کفر ہے. اللہ سب کو بچائے. اسی طرح کی باتیں سب شرک میں داخل ہیں. چاہیے کہ تمام باتوں سے بچے. یہ سمجھیں کہ تمام مخلوق کل صفات الہی سے خالی ہے. کسی مخلوق میں چاہے وہ بڑی سے بڑی بزرگ ہوں، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ کے بعد آپ کا درجہ ہے. اللہ تعالیٰ کی صفات میں پورا آپ شریک ہرگز نہیں ہیں. اس میں شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اپنے خاص بندوں کو علم اور قدرت دے رکھی ہے یا اور کوئی صفت عطا فرمائی ہے، اور ہمیشہ وہ اللہ تعالیٰ کے فیضان علم عظیم کے تحت ہے. وہی ایک ذات اللہ کی ہے، اس کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا اور اس کے حکم کے بغیر کوئی بھی کچھ بھی دے سکتا ہے، نہ کوئی نقصان سے بچا سکتا ہے. تمام چیزوں کا حاجتوں کو پورا کرنے والا، نفع نقصان کو دینے والا سب صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اب اس کے بعد گناہ کا ذکر ہے. احکام شرع کی خلاف ورزی کا نام گناہ ہے. احکام اسلام کی خلاف ورزی کرنے کا نام گناہ ہے. یعنی جس کام کے کرنے کا حکم ہے اس کو نہ کرنا اور جس کو منع کیا گیا اس کو کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے. گناہ کو گناہ سمجھ کر کرنا ایک الگ بات ہے. گناہ کو گناہ نہیں ہے سمجھ کر کرنا یہ تو جائز ہے، یہ تو کیا غلط ہے، یہ کرنا بڑا خطرناک ہے. گناہ کو جو انسان گناہ سمجھ کر کرتا ہے اس کو توبہ کی توفیق نصیب ہوتی ہے، اس کی توبہ قبول ہوتی ہے اور اس کو گناہ کو چھوڑ دے سکتا ہے. اگر کوئی گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھے اور حلال سمجھے تو وہ کافر ہو جاتا ہے. تو گناہ کی بھی دو قسمیں ہیں، کبیرہ اور صغیرہ. کبیرہ وہ گناہ ہے جس کا ارتکاب کرنے والا نے، جس کو کرنے والا آخرت میں بڑے عذاب کی وعید ہے. وعید یعنی مقرر کیا گیا یہ عذاب دیا جائے گا، جیسا کہ سود خوار کو ایسا عذاب دیا جائے گا، زنا کرنے والے کو ایسا عذاب دیا جائے گا، چور کو ایسا عذاب. تو اس کو وعید کہا جاتا ہے جس کی سزا مقرر بتائی گئی ہے.
یا دنیا میں کوئی حد شرعی مقرر ہے. حد شرعی کے معنی ایسے ہے بعض گناہ ایسے ہیں جو اس کا قرآن سے جس کا حد مقرر کی گئی ہے کہ اس کو ایسا ہے ایسا گناہ گار ہے اللہ تعالیٰ حکم دے اس کو دنیا میں بھی سزا دینے کا حکم ہے. دنیا میں سزا دیا تو آخرت میں معافی ہے. جیسا کہ چور کے ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے. اگر کوئی چوری کرے تو اس کا حکم قرآن سے ہے کہ اس کو دنیا میں بھی سزا دی جائے. اس کو حد شرعی کہتے ہیں جو دنیا میں جس کو سزا دینے کا حکم ہے اسلام میں. چور کے ہاتھ کاٹنا ہے. ایسے ہی شراب پینے والے کو 100 کوڑے مارنا ہے. بلا عذر نماز چھوڑنے والے کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس قید کرنا ہے جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس قتل ہے. امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 100 کوڑے مارنا ہے. تو قصدن نماز چھوڑنے والے کے بھی گناہ دنیا میں بھی اس کے لیے حد مقرر ہے. زنا کرنے والے کو اگر شادی شدہ ہو تو پتھرے مار 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 کے اتنے مارنا ہے پتھرے کہ وہ ہلاک ہو جائے. اور اگر شادی شدہ نہیں ہے تو پھر 100 کوڑے مارنے کا حکم ہے. اس قدر سخت سزائیں مقرر ہیں دنیا میں بھی. اگر کوئی شراب پینے والے کو دنیا میں 100 کوڑے, پھر کوڑے کیسے شرعی کوڑے جس کو شراب کے حد میں جس کو کوڑے کہا جاتا ہے, اور وہ آج نہیں ہے سکتا اس واسطے کہ وہ مسلمان حکومت, مسلمان بادشاہ اور مسلمان احکام پورے دنیا میں جاری ہیں. تو پھر ان کے وہ مسلمان بادشاہ کو اختیار رہتا ہے کہ وہ حد شرعی جاری کرے. آج کسی مسلمان کو یہ اجازت نہیں ہے کہ کوئی دوسرے مسلمان کو کسی بڑے گناہ کرنے پر حد شرعی کی سزا دینا کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے. اب یہ ہے کہ جو ایسے گناہ کیے ہیں ان کو خود زندگی بھر سجدے میں سر رکھ کر تہجد کی نماز پڑھ کر رو رو کے اللہ تعالیٰ سے معافی چاہنا. اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے, وہ ضرور معاف کر دے گا. اور اصل توبہ یہ ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا اقرار کرنا. توبہ کے ساتھ توبہ کے الفاظ یہ ہیں کہ پروردگار جو مجھ سے غلطی ہو گئی تو جانتا ہے مالک, تو غفور الرحیم ہے, تو معاف کر دے. میں آئندہ سے ہرگز یہ گناہ کبھی نہیں کروں گا. ایسے الفاظ سے اللہ تعالیٰ گناہ معاف کرتے اور آئندہ نہیں کرنا چاہیے. تو نماز کا چھوڑ دینا بھی کبیرہ گناہوں میں شامل ہے. صغیرہ گناہ وہ ہے جس پر نہ بڑے عذاب کی وعید ہے نہ دنیا میں کوئی سزا مقرر ہے. ایسے گناہ کو صغیرہ گناہ کہتے ہیں. کبیرہ گناہ کرنے والے کو فاسق کہا جاتا ہے. فاسق یعنی بہت بڑا گناہ گار. اور ایسا ہی حج ترک بلا وجہ کے حج ترک کر دینا, زکوٰۃ نہیں دینا, روزہ نہیں رکھنا, یہ تمام کبیرہ گناہوں میں شامل ہے اور اس کے لیے بہت بڑی سزا مقرر ہے آخرت میں. گناہ کبیرہ کی تعداد میں بہت اختلاف ہے, لیکن با اتفاق علماء یہ امور گناہ کبیرہ ہیں جو مختصر آپ کے سامنے سناؤں گی میں. شرک ہے, ظاہر ہے بہت بڑا گناہ ہے. ناحق کسی کو مار ڈالنا, یا اللہ کا کوئی فرض نماز روزہ وغیرہ چھوڑ دینا, شراب یا کسی بھی نشیلی نشہ آنے والی چیز کا استعمال کرنا, زنا کرنا, چوری کرنا, جادو کرنا, ظلم کرنا کسی پر, اور جھوٹ بولنا. تو جھوٹ بولنا بھی قرآن میں بہت بڑا گناہ لکھا ہوا ہے. یہاں تک لکھا ہوا ہے جھوٹے کے بارے میں کہ لعنت اللہ علی الکاذبین, اللہ کی لعنت ہے جھوٹ بول, کاذب مانے جھوٹ بولنے والا. تو اللہ کی لعنت ہے جھوٹ بولنے والے پر. جھوٹ بہت بڑا گناہ ہے. جھوٹ بولنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی. جہاں تک ہو سکے بعض لوگ مذاق میں, بے خیال میں, بات بات پر عادت ہے کہ جھوٹ بول لیتے رہتے ہیں. اللہ سب کو بچائے. رشوت کھانا, سود لینا, کم تولنا, یتیم کا مال ظلم سے کھا جانا, امانت میں خیانت کرنا, یعنی کوئی چیز ہمارے پاس رکھا ہے تو اس کے بدل دوسرے کوئی چیز دے دیے یا کم دے دیے. سچی گواہی کو چھپانا, جھوٹی گواہی دینا. بعض لوگ کسی سزا کے وقت پر کسی لڑائی جھگڑے میں سچی گواہی کو چھپا دیتے ہیں اور جھوٹی گواہی دے دیتے ہیں. یہ بھی بہت بڑا کبیرہ گناہوں میں شامل ہے. حق کو ناحق یا ناحق کو حق کرنے کے لیے جھوٹی قسم کھانا,
بعض لوگ جھوٹی قسم کھانے کی عادت رہتی ہے. قسم کا تو ایک الگ مستقل باب عرض کرنا ہے. آگے ماں باپ کی نافرمانی کرنا یا ان کو تکلیف پہنچانا, جوا کھیلنا, نیکوکار اور پاک دامن کو زنا کی تہمت لگانا, یہ تو اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کے لیے دنیا میں حد شرعی مقرر کی گئی ہے. اگر کوئی کسی پاک دامن عورت کو یا پاک دامن مرد کو زنا کی تہمت لگا دے تو اس کی سزا دنیا میں بھی یہ مقرر کی گئی ہے کہ اس کو 80 کوڑے مارنے کا حکم ہے. سورہ نور میں, قرآن میں یہ تفصیل سے اس کا ذکر ہے. تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. بعض لوگ بلا وجہ کے کسی کے اوپر تو بھی کچھ تو بھی تہمت کی طرح کی بات لوگوں کے سامنے کر دیتے ہیں, جو بہت بڑا گناہ ہے. صغیرہ گناہوں پہ اڑے ہوئے رہنا, صغیرہ گناہ کو کم جان کر ہمیشہ کرتے رہنا بھی کبیرہ میں شمار ہو جاتا ہے. ہر مسلمان پر لازم ہے کہ ہمیشہ ہر گناہ سے بچتا رہے. اگر اتفاقاً کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کر لے. اور غیبت تو سب سے بڑا گناہ ہے. غیبت کے بارے میں لکھا ہے کہ غیبت, حدیث شریف ہے کہ غیبت قتل سے بڑھ کر ہے, غیبت زنا سے بڑھ کر ہے. اور ہر گناہ معاف ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتے, مگر غیبت اللہ سے معافی چاہے تو معاف نہیں ہوتی. غیبت کے بارے میں لکھا ہے کہ جب تک جس کی غیبت کیے ہیں ان سے معافی چاہنا, ان کے سامنے یہ بولنا کہ میں آپ کے بارے میں یہ بول دی تھی, آپ میرے کو معاف کر دیجیے, تو آخرت میں بری ہے. تو اس کے سوا کوئی ایسا چارہ نہیں ہے. اور غیبت کرنے کا گناہ اتنا بڑا لکھا ہوا ہے کہ غیبت کرتے ہی خود بخود آٹومیٹک ہمارے پورے جو بھی نیکیاں ہیں لوگوں اس کے نام اعمال میں جس کے ہم غیبت کیے ہیں, اور ان کے پورے گناہ ہمارے نام اعمال میں. جس نے غیبت کیا ہے اس کے اعمال نامے میں پورے, جس کی غیبت کی ان کے پورے گناہ غیبت کرنے والے کے عمل نامے میں, اور غیبت جس کے کرے ہیں اس کے غیبت کرنے والے کے گناہ جس کی غیبت کیا ہے اس کے عمل نامے فوری منتقل ہو جاتے رہتے ہیں. یا ہمارے زبان سے نکلا یہ منتقل ہو گیا. یہ بہت بڑی تو سب سے بڑا گناہ, اور ہر گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں, معاف کرنے پہ قادر ہیں, معاف کرتے ہیں. مگر غیبت کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ جس کی غیبت کیا ان سے جب تک معافی نہیں چاہیں گے جب تک معافی نہیں ہو سکتی ہے. اور یہ ایسا گناہ ہے کہ عام لوگ عام طور پر عادتاً کہہ لیتے ہیں. اس سے زبان پہ کنٹرول کرنا بہت بڑی بات ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سکت نجا, جس نے وہ خاموش رہا وہ نجات پایا. تو ایسا. اب اس کے بعد اور ایک چیز ہے جس کو بدعت کہا جاتا ہے. بدعت کے معنی ہے نئی بات نکالنا, دین میں نئی بات نکالنا. اس کی تعریف یہ ہے کہ ایسی بات جو اسلامی بنیادی عقائد سے ٹکراتی ہو. اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں, آپ سب کو معلوم ہے کتنے عقائد ہیں, تمام عقائد میں کسی بھی عقیدے سے اگر ٹکرا اس کے خلاف ہو رہی وہ غیبت ہے, وہ بدعت ہے. اور بدعت ایسی باتوں کو کہا جاتا ہے جس کے کرنے سے کوئی سنت کٹتی ہو, کوئی سنت کے خلاف ہو جا رہا ہے, یا ایسی باتوں کو جو دین میں نہیں ہے, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور تابعین کے زمانے میں نہ ہوئی تھی, اس کو دین میں لازم قرار, دین میں داخل کر دینا, دین میں لازم قرار دے دینا, وہ بدعت ہے. اور بدعت کی 2 قسمیں بتائی گئی ہیں. بدعت حسنہ مانے اچھی بدعت, بدعت سیئہ مانے بری بدعت. تو حسنہ کی تعریف یہ ہے کہ جس سے کوئی سنت بھی نہیں کر رہی, کوئی سنت کے خلاف بھی نہیں ہو رہا, نہ کوئی اللہ کے حکم کے خلاف بات ہو رہی, مگر کر رہے ہیں. اگرچہ نہیں ہے, اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کیے, اگرچہ رسول اللہ کے صحابہ نہیں کیے, مگر ہم کر رہے ہیں. جیسا کہ مثال کے طور پر لاؤڈ اسپیکر کا استعمال, یا عالم کورس میں نصاب مقرر کرنا. یہ صحابہ کے زمانے میں تو نہیں ہوا تھا. امتحان لینا, سرٹیفکیٹ دینا, یہ امتحان لینا ضروری ہے. امتحان لینے کی وجہ سے ہی لوگ جو پڑھے ہیں اس کو یاد کرتے ہیں کہ ہم کو امتحان دینا ہے. اگر امتحان نہ لیا جائے تو کوئی بھی پڑھے سے چیزوں کو یاد نہیں کرتے. قرآن کی تفسیر لکھنا, تفسیر پڑھنا, درس ختم بخاری شریف کرنا,
دستار بندی کرنا، مسجدوں میں فین لگانا، کولر لگانا، فلاں مسجد میں نماز تراویح اتنے بجے ہوگی ایسا اعلان کرنا، اجتماع کے لیے اوقات مقرر کرنا کہ ہم فلاں وقت ہمارے پاس اجتماع ہوگا تشریف لائیے، اس قسم کا اعلان کرنا، یہ تمام باتیں بدعت نہیں ہوتی، اگرچہ نئی بات ہے، اگرچہ اس کو دین کے کاموں میں شامل کیے ہوئے ہیں، اگرچہ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کیے ہوئے ہیں، مگر یہ اور اس میں ایسی تو بہت سی باتیں ہیں، جیسا کہ سواری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کوئی بھی کبھی بھی کار میں پلین میں نہیں بیٹھے، اب ویسا ہم بیٹھے ہیں تو یہ ایک الگ بات ہے، یہ بدعت ایسی بدعت نہیں ہے۔ بدعت کی تعریف صرف اتنی سمجھ لیجیے کہ کوئی سنت کے خلاف ہے، جس سے کوئی سنت کٹتی ہے، جس سے کوئی احکام بنیادی اسلامی احکام کے متصادم ہو، یعنی اگر بنیادی عقائد سے ٹکراؤ اگر ہو تو وہ بات بدعت ہوتی ہے۔ بعض لوگ ایصال ثواب کو بھی بدعت کہتے ہیں، حالانکہ ایصال ثواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، قرآن پاک سے بھی ثابت ہے۔ ایصال ثواب کے معنی ہمارے مرحوم کو ثواب پہنچا رہا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے عمل سے مرحوم کو ثواب نہیں ملتا، اگر ایسا ہے تو پھر نماز جنازہ بھی نہیں پڑھنا چاہیے۔ نماز جنازہ میں خود مرحوم کے لیے دعائے مغفرت ہے، پھر ہماری دعائے مغفرت سے اگر مرحوم کو فائدہ نہیں پہنچتا تو پھر نماز جنازہ بھی نہیں پڑھنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے، قرآن سے بھی ثابت ہے ایصال ثواب کرنا۔ یہ بڑی تفصیلی باتیں ہیں، انشاءاللہ تعالی پھر کبھی اور تفصیل سے اس کا ذکر کیا جائے گا ایصال ثواب کے بارے میں۔ تو ایصال ثواب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کئی واقعات تھے۔ ایک ہی واقعہ عرض کروں گی میں، ایک صحابی آئے آ کے بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، میں ان کے لیے کیا کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ کو ایک کنواں بنا دو۔ تو انہوں مسجد شریف میں ان کے سعد، وہ صاحب کا نام سعد تھا، تو سعد کا کنویں کے نام سے کنواں کھدوا دے گا جس سے لوگ پانی پیتے تھے، پانی استعمال کرتے تھے۔ تو اس طریقے سے ثواب زندوں کے عمل سے مرحوم کو ثواب پہنچتا ہے، یہ حدیث شریف سے ثابت ہے، اور قرآن کی بھی بعض آیتوں سے ثابت ہے کہ جیسا کہ اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات، یعنی ایک آیت، میرے کو آیت شریفہ بھی یاد نہیں آ رہی، پھر میں عرض کروں گی ضرور۔ تو قرآن سے بھی ایصال ثواب ثابت ہے، لہٰذا ہم سب کو ہمارے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کرنا ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ جو ماں باپ کے لیے جو اولاد دعائے خیر کرتی ہے، دعائے مغفرت کرتی ہے، اس کو ماں باپ کا حق ادا کرنے کے اتنا ثواب ملتا ہے۔ تو لہٰذا یہ بات ہم سب کو ان تمام باتوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسی تمام باتوں سے بچائے۔ ابھی عقائد کا بیان آج ختم ہو گیا، اور انشاءاللہ تعالی آئندہ اس اتوار سے ہمارے اعمال ذکر کیے جائیں گے، جو ہم سب پر اللہ کی طرف سے فرض کیے گئے ہیں، تمام اعمال کے بارے میں تفصیلات ذکر کی جائیں گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔